ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدا باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی گواہی اور تائید کے مطابق جناب علی اکبر تمام ظاہری اور باطنی صفات میں رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ اسی بنا پر آپ شبیہ پیغمبر کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اصفہانی اور ابی منخف نے حضرت علی اکبر کو کربلا میں بنی ہاشم کا پہلا شہید لکھا ہے۔ نیز شہداء کی معروف زیارت نامے میں بھی یہی آیا ہے، السلام علیکم یا اول قتیل من نسل خیر السلیل۔ بنی مقاتل کے مقام پر حضرت امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو آپ ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کی تکرار کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو حضرت علی اکبر نے اس کا سبب دریافت کیا تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے۔ اے بیٹے، مجھے اونگ آ گئی تو میں نے ایک سوار کی صدا سنی، وہ کہہ رہا تھا، اس کی بات سے میں سمجھ گیا کہ موت ہمیں پا لے گی۔ علی اکبر نے سوال کیا، اللہ آپ کو ہر بدی سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے جواب دیا، حق اسی کے ساتھ ہے جس کی طرف سب بندگان خدا کو جانا ہے۔ علی اکبر نے کہا، جب حق پر قائم ہے تو ہمیں موت سے کوئی باک نہیں ہے۔ امام نے یہ جواب سن کر علی اکبر کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدا باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ جناب علی اکبر نے عاشورہ کے دن بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے آ کر امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد جب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا رہا ہوں، ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ نیز فرمایا، جب بھی ہم تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں تو ہم علی کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ عمر بن سعد نے علی اکبر کو میدان کارزار میں دیکھ کر آپ سے میدان سے چلے جانے اور آپ کو امان دینے کی بات کی تو اس وقت علی اکبر نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا کر یوں رجس پڑھا، میں علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی سے زیادہ قرابداری کا حق رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ زنا زادہ ہم پر حکم نہیں چلا سکتا، میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا، وہ بھی ایک ہاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے۔ حملے میں حضرت علی اکبر کبھی دائیں بائیں اور کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے تھے، کوئی گروہ بھی ان کی حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس حملے میں 120 افراد کو زمین پر گرایا، لیکن پیاس کی وجہ سے مزید حملے کی سکت نہ رہی تو نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے امام کی طرف لوٹ آئے اور اپنی پیاس سے اپنے والد کو آگاہ کیا۔ جناب علی اکبر کی پیاس کو دیکھ کر امام کے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اپنی زبان چسائی، پھر اپنی انگوٹھی علی اکبر کو دی اور کہا، اسے اپنے منہ میں رکھ لیں، امید ہے کہ تم اپنے خدا سے جلدی ملاقات کرو گے، وہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے کہ جس کے بعد کبھی تشنگی نہ ہوگی۔ کچھ اختلافات کے ساتھ یہی عبارت سعید بن طاووس نے بھی نقل کی ہے۔ علی اکبر دوبارہ حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی شجاعت ایسی تھی کہ کوفہ کا کوئی فرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے پر راضی نہیں تھا، یوں آپ نے تقریباً اہل کوفہ کے 200 افراد پچھاڑے۔ شہادت۔ جناب علی اکبر اس بہادری سے حملہ کر رہے تھے، اچانک مرہ بن منقد کی نگاہ حضرت علی اکبر پر پڑی تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، اہل عرب کے تمام گناہ میری گردن پر، اگر میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھاؤں۔ اس نے اچانک آپ کے فرق مبارکہ پر وار کیا کہ آپ اس کتاب نہ لا سکے۔ اسی اثناء میں دشمن کے دوسرے سپاہی بھی آپ پر حملہ وار ہوئے۔ لشکر نے ہر طرف سے آپ پر وار کرنا شروع کیے۔ اتنے میں علی اکبر کی فریاد بلند ہوئی، اے بابا، آپ پر میرا سلام ہو، یہ رسول خدا ہے جنہوں نے مجھے جام کوثر سے سیراب کیا اور مجھے اپنی طرف جلدی بلایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد علی اکبر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی شہادت کے طریقے کے بارے میں دوسری روایت بھی موجود ہے جن کے بنا پر آپ کی شہادت سینے میں برچھی کی پیوست ہونے سے ہوئی ہے۔ امام حسین اپنے بیٹے کے پاس پہنچے اور فرمایا، ترجمہ،
آپ نے اپنے آپ کو بیٹے پر گرا دیا اور اپنے رخسار بیٹے کی رخسار پر رکھ دیے۔ امام نے قوم اشقیہ کے حق میں یوں بد دعا کی، اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ پھر فرمایا، اے بیٹا، یہ قوم اپنے خدا کی نسبت کس قدر گستاخ اور بے شرم ہے اور رسول اللہ کے حرم کی توہین کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، تیرے بعد اس دنیا پر تف ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر اسے آسمان کی طرف پھینک دیا، جس کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ امام حسین علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہونے والی زیارت جسے امام صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ صومالی کو تعلیم دی، اس میں یوں آیا ہے، ترجمہ: میرے ماں اور باپ اس پر فدا ہوں جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لی اور انہوں نے تجھ پر گریہ کیا، جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی، جس کے خون کا چلو بھر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کا کوئی قطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا، اور تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوان اہل بیت علیہ السلام کو یوں حکم دیا، اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ۔ حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوان اہل بیت آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کا جسد مبارکہ خیمہ شہداء کے سامنے دیگر شہداء کے لاشوں کے پاس رکھ دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ دوسری خواتین کے ہمراہ آہو بکا کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ آپ نے اخا یا اخا کہتے ہوئے اپنے آپ کو نیش علی اکبر پر گرا دیا۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو خیمہ گاہ کی طرف روانہ کیا اور جوانوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو اٹھائیں۔ انہوں نے علی اکبر کو قتل گاہ سے اٹھایا، خیمہ گاہ کے برابر رکھ دیا۔ زیارت ناحیہ میں امام علیہ السلام کی جانب سے علی اکبر کے قاتل پر لعنت کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، ترجمہ: اللہ نے تیرے قاتل مرہ بن منقد بن نعمان عبدی لیسی پر لعنت کا حکم دیا ہے۔ اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ اسے اور ہر اس شخص کو ذلیل کرے جس نے تمہیں قتل کرنے میں حصہ لیا اور تمہاری خلاف مدد کی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔